تیسواں پارہ ہے سورۃ عبس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذکریٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورت عبس کہلاتی ہے۔ یہ سورت مکی سورت ہے۔ اس کا دوسرا نام سورت الاعمی بھی ہے۔ اس سورت کا ماقبل کے ساتھ جو ربط ہے وہ یہی ہے کہ ماقبل میں اللہ نے قیامت کے بارے میں بیان فرمایا، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، کہ جب وہ بہت بڑا ہنگامہ واقع ہو جائے گا۔ اور یہاں اس صورت میں بھی اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ کانوں کو بہرا کرنے والی آواز آ جائے گی۔ تو چونکہ ماقبل بھی قیامت کے مختلف عنوانات کے ساتھ اور مختلف طریقوں کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس صورت میں بھی یہی تذکرہ ہے۔ پھر اس صورت کا خلاصہ کیا ہے؟ اس صورت میں اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک بات کے حوالے سے تنبیہ فرمائی، اور ایمان والوں کو بھی ایک بات سمجھا دی۔ شروع کے اندر کہ بعض اوقات بندہ کسی شخص کو مہذب سمجھتا ہے لیکن وہ اندرونی طور پر غیر مہذب ہوا کرتا ہے۔ ایک بندہ عاقل و خوشحال ہوتا ہے لیکن وہ اندرونی طور پر بیوقوف ہوا کرتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ظاہر میں زیادہ خوشحال نہیں ہوتے، ظاہر کے اعتبار سے وہ اس درجے ہوتے کہ کوئی اس کو توجہ دینے والا نہیں ہوتا، لیکن اندر کے اعتبار سے وہ بڑا مہذب ہوتا ہے، وہ عاقل ہوا کرتا ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھائی کہ یہ سورت کے شروع میں جو اندرونی مہذب اور خوشحال اور عاقل لوگ ہوتے ہیں ان کو توجہ دینی چاہیے۔ دوسری چیز، اللہ نے انسان سے شکوہ کیا ہے اس کی ناشکری کی بنیاد پر اس صورت کے اندر۔ اور تیسری چیز، اللہ جل شان نے اس صورت میں قیامت اور قیامت کے دن انسانوں کے دو قسمیں بیان فرمائی کہ کچھ خوشحال ہوں گے اور کچھ بدحال ہوں گے۔ شروعی صورت میں جو آیات مبارکہ ہے اس کا تعلق ایک واقعہ کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ صنادید قریش، سرداران قریش کے ساتھ بیٹھے ان کو بات سمجھا رہے تھے دین اسلام کی۔ اس میں ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ، اس طرح کے لوگ جو قریش کے بڑے بڑے سردار۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی، عمومی طور پر بتایا جاتا ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ عمومی طور پر اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوا کرتے ہیں، بڑے جس دین اور مذہب پہ چلتے ہیں تماتا بھی اس طرح چلتے رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ اگر یہ سرداران جو ہے میری بات مان لے اور یہ دین اسلام میں داخل ہو جائے تو ان کا نچلا طبقہ وہ بھی دین اسلام میں خود بخود داخل ہو جائے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دے رہے تھے، اسی اثنا حضور کے صحابی ہے اور نابینا ہیں، وہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، اللہ نے جس چیز کا آپ کو علم عطا فرمایا ہے مجھے بھی اس علم میں سے کچھ عطا کیجیے، مجھے سکھا دیجیے۔ اب یہ طالب علم بن کر آیا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ بندہ 2-3 دفعہ درخواست کر چکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بات سمجھا رہے ہیں
حضور کو اس کی یہ بات اچھی نہیں لگی اور آپ ترشرو ہو گئے۔ لیکن اللہ جل شانہ کی چاہت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سرداران قریش کی بجائے اس نابینا صحابی کو ترجیح دیں۔ کیوں؟ کہ ڈاکٹر کے پاس بعض اوقات مریض تو ہوتے ہیں، لیکن ایک مریض وہ ہوتا ہے جو اندر طلب رکھتا ہے کہ میں صحت مند بن جاؤں اور میری بیماری ختم ہو جائے، اور دوسرا وہ بیمار ہوتا ہے جس کی بیماری ممکن ہے کہ زیادہ ہو لیکن اس کے اندر طلب نہیں ہوتی، تو ڈاکٹر کو چاہیے کہ جو طلب والا ہوتا ہے اس کو ترجیح دے دے۔ تو ایک طرف یہ کافر اور مشرک تھے اور ان کی بیماری زیادہ تھی، لیکن ان کے اندر طلب نہیں تھا، یہ دین اسلام کی طرف رغبت ہی نہیں رکھتے تھے، ان کو صرف اپنی سرداری اور چودراہٹ کی فکر تھی۔ اگر ہم اس پیغمبر کی بات کو مان چکے تو لوگ ہماری جو سرداری ہے، لوگوں کے ہاں جو ہماری حیثیت یہ ختم ہو جائے، پھر تو ہم محمد کے غلام بن جائیں گے، اور اس بات کو لینے کے وہ تیار نہیں تھے۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے نبی، اگرچہ آپ کے ذہن میں یہ بات پڑی ہے کہ یہ مہذب اور خوشحال لوگ ہیں، یہ متمدن لوگ اگر میری بات مان لے تو یہ نیچے طبقے والے بھی میری بات مان لیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ظاہراً آپ کو مہذب نظر آ رہے ہیں، ظاہراً آپ کو خوشحال نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر جو بات ہے یہ غیر مہذب اور بیوقوف لوگ ہیں، یہ اپنا نفع نقصان جانتے ہی نہیں ہے۔ ان کو کیا خبر کہ اس پیغمبر کو مان کے چلنے سے تم ظاہر کے اعتبار سے اپنے آپ کو تو ذلیل سمجھو گے، لیکن اللہ کیا تم معزز بن جاؤ گے، تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ اور اس پیغمبر کو جھٹلانے سے تم اگرچہ اپنی دنیا کی معمولی سرداری اور چتراہٹ کو تو کما لو گے اور حاصل کر لو گے، پا لو گے، لیکن تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی اور تم ہمیشہ کے ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے یہاں پر آیات مبارکہ نازل فرما دی، عبس وتولی، چی بجبی ہوئے، ترشرو ہو گئے، وتولی، اور منہ موڑ لیا، التفات ہی نہیں کر چکے، ان جاءہ الاعمی، کہ ان کے پاس ایک نابینا بندہ آیا، وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اور اے میرے نبی آپ کو کیا خبر، شاید یہ نابینا جو طالب بن کر آیا، جو علم کے حصول کے لیے آیا ہے، محتاج بن کر آیا ہے، شاید یہ پاک ہو جائے، او یذکر، اور شاید یہ نصیحت حاصل کر لے، فتنفعہ الذکر، تو اس کو نصیحت فائدہ دے۔ اما من استغنی، ہر چیز تو آپ سے لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ تو آپ کا جو علم ہے اس کے اپنے آپ کو محتاج ہی نہیں سمجھتے ہیں، وہ تو مستغنی ہے آپ کے علم سے، آپ کے دین سے، آپ کے اسلام سے، وہ تو الٹا مدی مقابل بن کے آپ کے مقابلے میں آتے رہتے ہیں۔ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، تو آپ اس کے لیے فکر مند رہتے ہیں، آپ اس کے در پہ رہتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، اور آپ پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں آپ پر اگر یہ بندے پاک نہ ہو جائے، کیونکہ ان کے اندر طلب ہی نہیں ہے، اور اللہ بے طلبوں کو دین نہیں عطا فرماتے۔ اللہ کا مزاج، شریعت کا مزاج کہ اللہ طلب والوں کو عطا فرماتے ہیں، اور جو دنیا ہے اللہ کے ہاں اس کی ذرہ برابر کوئی حیثیت نہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ دنیا اللہ کو اتنی بھی محبوب ہوتی جتنا کہ مچھر کا پر ہوا کرتا ہے، یعنی مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے ہاں کی کوئی قیمت ہوتی، اللہ کافر کو ایک بوند پانی نہ پلاتا، اللہ اپنے دشمن کو یہ دنیا نہ دے، لیکن دنیا کے اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک کے اندر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم لوگ اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے رہتے ہو کہ کہیں پانی لگنے کی وجہ سے بیماری بڑھ جائے گی، تو ایسے اللہ اپنے نیک اور صالح انسانوں کو دنیا سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی مولویوں کے پاس آج کل بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہے، مولویوں کے پاس بڑی بڑی کوٹریاں ہوتی ہے، آج کل تو ماشاءاللہ اور پورے پاکستان کے اندر مولوی کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں، اس کی مجلس میں حاضر ہو رہے ہیں، کرکٹر بھی جا رہا ہے اور فلاں بھی جا رہا ہے اور فلاں بھی جا رہا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہے دنیا کے اسباب اور دوسرا ہے دنیا کی حرص
اور حرص، یہ خطرناک چیز ہے کہ آئے الحمدللہ، نہیں ہے تو پھر بھی صبر کا مظاہرہ کریں۔ یہ نہیں کہ آنے پہ بندے کا دل خوش ہو، باغ ہو جائے، اور جانے کی وجہ سے دل پہ ایک ڈز لگے اور بندہ دل کی بیماری کا شکار ہو کے اور ہارٹ کام ہی چھوڑ جائے اور ہارٹ فیل ہو جائے۔ لوگ کہتے بھائی اس کو تو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کسی نے کہہ دیا آپ کے پلاٹ پر کسی نے قبضہ کر دیا، پھر بیچارے کے دماغ کام چھوڑ لیتا ہے۔ نہیں بھائی، بس جو اللہ نے عطا فرمائے الحمدللہ۔ اگر اللہ نے لے لیا، کوئی آزمائش آ گئی، رات کو دکان بند کر کے صحیح سلامت گھر آ گئے، صبح پتہ چلا کہ رات کو دکان میں آگ لگی، پورا مال جل گیا، ادھر سے ہارٹ اٹیک ہو جائے، بات ختم ہو جائے۔ نہ نہ نہ، دنیا کی محبت دل میں ڈر نہ بنے، بس یہ ہے انسان کا کمال۔ یہ تو آنے جانے والی چیزیں ہیں۔ اس لیے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ ان کا مال، ہم تو ان کے واقعات پسند ہے، اللہ والے اور بڑے بزرگ، اللہ کے ساتھ تعلق، لیکن یہ مال والے بھی تھے، ان کا کاروبار بھی چل جاتا، اور کاروبار چل رہا تھا کشتی کے سفر میں، اور کشتی کے اندر مال جا رہا ہے اور پیغام آیا کہ طوفان آیا اور آپ کا سارا مال غرق ہو گیا۔ تو اپنا سر جھکا چکے اور فرمائے الحمدللہ۔ پھر تھوڑی دیر بعد خبر آئی، اور خبر آئی کہ آپ کا جو مال ہے وہ محفوظ ہو گیا ہے۔ پھر سر جھکا کے فرمائے الحمدللہ۔ پوچھنے والے پوچھے حضرت یہ کیا مسئلہ ہوا؟ خبر آئی آپ کا مال غرق، آپ نے کہا الحمدللہ۔ پھر خبر آئی آپ کا مال مقر، فرمایا الحمدللہ۔ فرمایا جب مجھے پہلی خبر آئی کہ آپ کا پورا مال تباہ ہو گیا اور میں اپنے دل کی طرف متوجہ ہو گیا، کہیں میرے دل پر تو کوئی اثر نہیں پڑا، الحمدللہ میرا دل محفوظ تھا، تو میں نے کہا الحمدللہ۔ اور جب مجھے خبر آئی کہ آپ کا مال محفوظ ہے، میں پھر دل کی طرف متوجہ ہو گیا کہ میرے دل پر تو کوئی اثر نہیں پڑا ہے، تو پھر میں نے کہہ دیا الحمدللہ۔ تو یہ ہے انسان کا کمال۔ تو فرمایا اے میرے نبی وما علیک الا یزکا، آپ کے ذمہ کوئی گناہ اور حرج نہیں ہے اگر یہ لوگ پاک نہ ہو جائے، کیونکہ ان کے اندر طلب ہی نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى، اور ہر چیز وہ شخص جو آپ کے پیچھے دوڑ کے آتا ہے، وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ ڈرتا بھی ہے اللہ سے، اس کے دل میں اللہ کی اتنی محبت پڑی ہوئی ہے کہ اللہ کی محبت کی بنیاد پر اللہ کی کوئی حکم کے خلاف نہیں کرتا، وہ ڈرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، تو آپ اس سے غفلت برتتے ہیں، آپ تغافل کا مظاہرہ کرتے ہیں اس سے، ایسا نہ کیجیے۔ اے میرے نبی، اللہ جل شانہ کے ہاں قاعدہ یہ ہے کہ اللہ طلب والوں کو ترجیح دیتے ہیں، تو آپ بھی طلب والوں کو ترجیح دیں۔ جن کے اندر طلب ہی نہیں، تڑپ ہی نہیں، فکر ہی نہیں ہے اپنے ٹھیک بننے کا اور اپنے اللہ کے ساتھ صلح قائم کرنے کا، اللہ کے ساتھ جوڑ قائم کرنے کا، لہٰذا آپ ان کے پیچھے نہ لگے۔ ان کے مقابلے میں جو لوگ طلب لے کر آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ ان کو توجہ دیں۔ تو یہ ایک بات اس سورت کے اندر سمجھائی گئی، اور آگے اللہ سمجھائے کلا، آپ ہرگز ایسا نہ کریں کہ طلب والے کے مقابلے میں بے طلب کو ترجیح دے، ایسا نہ کرے۔ کیوں؟ انہا تذکرہ، اللہ نے یہ ایک نصیحت نامہ نازل فرمایا ہے، فمن شاء ذکرہ، جس کے اندر چاہت ہوگی اللہ اس کو اس سے فائدہ دے گا اور وہ اس سے نصیحت حاصل کرے گا۔ اب آپ مجھے بتا دیں، صبح سے لے کر شام تک ہمارا دن گزر جاتا ہے، ہمارے پاس موبائل کتنے ٹائم اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور کتنی چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں، حالانکہ ہمارے ذمہ بہت ساری چیزیں ہے بھی نہیں، ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اور جو نصیحت نامہ اللہ نے بھیجا ہوا ہے، قرآن ہے، ہم کتنا اس کو روزانہ ٹائم دیتے رہتے ہیں، کتنا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کتنا اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فی صحف مکرمہ، اور یہ عزت والے صحیفوں کے اندر ہے، مرفوعات مطہرہ، اور وہ بلند اور پاکیزہ ہے۔ مراد کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو قرآن کے ساتھ جڑے گا اللہ اس کو بلندیاں عطا فرمائیں گے، اور جو قرآن سے ہٹے گا اللہ اس کو پست و ذلیل کرا دیں گے۔
مطہرہ، یہ پاکیزہ ہے۔ جو جتنا قرآن کے قریب آتا رہے گا اتنا پاک ہوتا رہے گا، اور جو جتنا قرآن سے دور ہوتا جائے گا اتنا وہ گن میں مبتلا ہوتا رہے گا۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے۔ سفرہ عربی زبان کے اندر یہ کہتے ہیں لکھنے والوں کو، لکھنے والوں کے، ایسے لکھنے والے کرامن کہ وہ عزت والے ہیں، بررہ وہ نیکوکار ہے۔ یعنی یہ قرآن اللہ کی طرف سے جبریل لے کر آتے ہیں، اور جبریل معزز فرشتہ اور جبریل امین لوح محفوظ سے، اور پھر آسمانی دنیا پہ، اور وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پہ اس کا نزول ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل سناتے ہیں۔ تو یہ عزت والے فرشتے لے کر آتے ہیں، نیکوکار آتے ہیں، اس میں ذرا برابر کسی قسم کی کوئی غلطی، کوئی کمی، کوئی کجی کی گنجائش تک نہیں ہے۔ اس لیے قرآن بالکل غلطیوں سے پاک اور کجی سے پاک، شک و شبہ سے بالکل پاک، لا ریب فیہ کتاب ہے، اور یہ کتاب ہے، یہ لکھی ہوئی ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ نے اس پر خود کلام بھی کیا ہوا ہے، اور تکلم کر کے اللہ نے جبریل کو سنا کے دیا ہوا ہے۔ اس لیے یہ معزز کتاب، اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے، آپ بھی بلند بن جائیں گے، آپ بھی عزت والے بن جائیں گے، اور آپ بھی پاکیزہ بن جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کی برکت سے بہت سارے لوگوں کو بلند درجے عطا فرماتے ہیں، اور ڈیگریڈ پست و ذلیل کرتے اللہ پاک بہت سے لوگ اس قرآن کی وجہ سے۔ جو معاشرہ بلندی چاہتا ہے اس کو قرآن کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ آج اللہ معاف کر لے، ہم جو لوگ قرآن کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، معاشرے کے اندر لوگ کہتے ہیں او جی اس کا مستقبل کیا ہوگا، یہ تو اپنا فیوچر تباہ کر لیتا ہے۔ دنیا کے ABC پڑھنے والوں کا فیوچر بن جاتا ہے، اور اللہ کے قرآن کے الف باتا پڑھنے والوں کا فیوچر تباہ ہوگا۔ جس رب کا کلام ہے، جس رب نے کائنات کا نظام بنایا، جو رب کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اور عجیب بات یہ کہ حدیث قدسی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے اگر میرا کوئی بندہ قرآن میں اتنا مصروف ہو گیا، من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، کہ اس بندے کے پاس مجھ سے مانگنے کے لیے دعاؤں کا موقع بھی نہیں ہے، اتنا قرآن میں لگا ہوا ہے، اور یہ جو فرض نمازیں ہیں اس کے علاوہ اضافی اوراد کے لیے بھی اس کے ساتھ وقت نہیں ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ فرماتے ہیں اعطیتہ خیر ما اعطی السائلین، مجھ سے جتنے لوگ دنیا کے اندر مانگتے رہتے ہیں میں تمام مانگنے والوں سے سب سے زیادہ بہتر اس قرآن میں لگے رہنے والے انسان کو عطا کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آپ دیکھیں ہمارا ایک گھر آج پریشان ہے، حالانکہ باپ بھی کما رہا ہے، بیٹا بھی کما رہا ہے، بھائی بھی کما رہا ہے، اور یہ مدارس کے اندر دیکھیں، میں نے جس مدرسے کے اندر پڑھا ہے اس کا 1 کروڑ کا ماہانہ خرچہ ہے۔ اب اندازہ لگا لے 1 مہینے کا خرچہ کہاں سے پورا ہو۔ اب اللہ پاک پورا کرنے والے ہیں، مدرسوں والے خود نہیں سمجھ رہے کہ کہاں سے، اب اللہ پاک بھیج رہے ہیں۔ آپ جیسے نیک اور صالح لوگوں کے دل میں اللہ ڈال رہے ہیں، اور اپنا پسینہ بہا کے حلال پیسہ کما رہے ہیں اور وہاں پہنچا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاکستان کے لاکھوں طلبہ پڑھ رہے ہیں، تقریباً 1 لاکھ کے قریب صرف ایک بورڈ سے حفاظ تیار ہو رہے ہیں 1 سال میں۔ یہ ایک بورڈ کی بات ہے، صرف مسلک دیوبند سے متعلق جو وفاق المدارس العربیہ پاکستان تھے، پھر مسلک بریلوی سے، مسلک اہل حدیث سے کتنے بچے فارغ ہوتے ہیں، کتنے حافظ بنتے ہیں، ان کی تعداد اور دیکھیں۔ اللہ پاک کھلا پلا رہے ہیں، اس لیے یہ قرآن کی عظمت ہے۔ اللہ فرمائے مرفوعات مطہرہ، ہاں قرآن کے ساتھ جوڑے بلندی بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، پاکی بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ عبس و تولی، چیب جبی ہوئے اور منہ موڑ لیا، ان جاءہ الاعمی، یہ کہ اس کے پاس ایک نابینا بندہ آیا، وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اور آپ کو کیا خبر شاید وہ پاک ہو جائے، او یذکر، یا وہ نصیحت حاصل کر لے۔
فتنفعه الذکریٰ، پس اس کو نصیحت فائدہ دے دے۔ اما من استغنا، پس ہر وہ شخص جو کہ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے، فأنت له تصدی، پس آپ اس کے در پہ ہے، آپ اس کے لیے فکر مند ہے۔ وما علیک الا یزکا، اور نہیں آپ پر کسی قسم کا کوئی وبال اور گناہ اگر وہ پاک نہ ہو۔ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور ہر وہ شخص جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا ہے، فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ اس سے غفلت برتتے ہیں۔ کَلَّا، ہرگز ایسا نہ کیجئے، إِنَّهَا تَذْکِرَةٌ، یقیناً یہ ایک نصیحت نامہ ہے۔ فَمَن شَاءَ ذَکَرَهُ، پس جو چاہت رکھے گا وہ اس سے نصیحت حاصل کرے گا۔ فی صحف مکرمہ، یہ عزت والے صحیفوں میں ہے، مرفوعات مطہرہ، جو کہ بلند ہے اور پاکیزہ ہے، بأیدی سفرہ، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے، کرام بررہ، جو کہ نیکوکار ہیں اور عزت والے ہیں۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔